الحمدللہ جہاں بھی میں نے پڑھایا وہاں میں نے اپنے بارے میں شاگردوں کے دل کے اندر محبت پائی. جتنے بھی طلباء میرے سے کچھ نہ کچھ پڑھے ہیں، علم کے حوالے سے انہوں نے حاصل کیا ہے، تو وہ میرے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے جہاں بھی کہیں ملتے، اور ان کے دل کے اندر عزت اور احترام ہوتا تھا. اور اس کے بعد بہت سارے طلباء انہوں نے کوشش بھی کی، جب ان کو یہ پیغام ملا کہ بھئی وہ ایک دین کو چھوڑ چکے ہیں، منکر اسلام ہیں اور گمراہ ہو گئے ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، فلاں ہیں، شیعوں کے بھائی ہیں، جو بھی انہوں نے کچھ کیا، تو ان شاگردوں نے کوشش کی کہ بھئی ہم اپنے استاد سے جا کر بالمشافہ ملاقات کریں، ان سے حقیقت معلوم کریں کہ بھئی یہ کیا ہوا آپ کو کہ آپ نے دین حنیف کو چھوڑ دیا، یہ گمراہی کے اندر آپ آ گئے. لیکن کوششوں کے باوجود بھی بہت سارے طلباء میرے سے ملاقات نہیں ہو سکے. ایک طالب العلم ان بندشوں کو توڑ کر میرے پاس پہنچا تھا، اور وہ کیسے پہنچا، اس کو کس بات نے مجبور کیا میرے پاس پہنچنے کے لیے، وہ یہ تھی کہ میرے خلاف بہت ساری پروپیگنڈا علاقے کے اندر، ایریا کے اندر جو انہوں نے پھیلا رکھی تھی کہ یہ گمراہ ہیں، اور ایسی ایسی باتیں انہوں نے پھیلائیں جو انسان زبان پہ نہیں لا سکتا. تو اس بیچارے نے کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی. ایک تو تکلیف یہ کہ ہمارے استاد جو ہیں وہ دین سے پھر گئے، دوسری تکلیف یہ کہ ان کی ذات پر، شخصیت پر حملے ہو رہے ہیں، ایسے ایسے گندے الفاظ استعمال کر رہے ہیں لوگ. مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں چھپ چھپا گئے. اس بات کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچا کہ میں دیکھوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے استاد جو ہیں وہ ایجنسی کے ہاتھ بک گیا، دنیا کی خاطر انہوں نے اپنا دین بیچ دیا. اس حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے میں آپ کے یہاں پہنچا ہوں. حقیقت بتائیں کیا ہے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی جو بھی آپ کو باتیں پہنچی ہیں وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں. اس کو میں لے گیا وہاں مدرسے میں، ایک چھوٹا سا وہاں ہمارا ایک مدرسہ بنا ہوا ہے، ایک کمرے پر مشتمل ہے، جو کہ وہ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، لائبریری بھی ہے اور دارالفتہ بھی ہے، سب کچھ وہ ایک ہی کمرہ ہے. تو وہاں کتابیں پڑھی تھی، کچھ تفاسیر پڑھے تھے، ان کو میں نے دکھایا. میں نے کہا کہ میں نے یہ گمراہی اختیار کی ہے، جس کو تم گمراہی کہتے ہو وہ یہ ہے، جس کو ہم رائے ہدایت کہتے ہیں، صراط مستقیم کہتے ہیں. اس کا نام کتاب اللہ ہے، اس کا نام فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان دونوں کی وجہ سے آپ کے مسلک کو چھوڑ دیا، اور ان چیزوں نے ہمیں مجبور کیا کہ حق یہ ہے وہ نہیں. وہ تو کہتا ہے بھائی یہ تو بات ٹھیک ہے، یہ تو ہر کوئی مسلمان جانتا ہے، مانتا بھی ہے کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ فرمان رسول ہے، یہ دونوں سچے ہیں. لیکن آپ کو کس بات نے مجبور کیا کہ وہ مسلک حنفی آپ نے چھوڑ دیا؟ میں نے کہا کہ ان دو چیزوں نے کہا کہ وہ کیسے. میں نے ان کو آیات دکھائیں، احادیث مبارکہ نکال کے دکھائیں. بھائی یہ حدیث مبارکہ ایسے کہتی ہے کہ نماز ایسے پڑھو، فقہ کہتی ہے نماز ایسے پڑھو، آیت کہتی ہے یہ عقیدہ ایسے رکھو، وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ایسے رکھو. اب میرے کو ان دونوں چیزوں نے مجبور کیا کہ ان کو چھوڑ دو، ہمیں پکڑ لو. اور فرمان رسول بھی ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا. ان دو چیزوں کو پکڑو گے مضبوطی سے تو پھر گمراہ نہیں ہوگے. اور اس وجہ سے میں نے ان کو چھوڑ کے رہنے کو اختیار کیا. تو بھائی میں آیا تھا شکار کرنے کے لیے، لیکن میں خود شکار ہو گیا. بات تو آپ سچ کہہ رہے ہیں. مجھے تو کوئی اور چیزیں انہوں نے بتائی تھی کہ بھائی ایسے ویسے یہ وہ بہت سارا. یہاں تو کچھ نہیں ہے. میں نے یہاں یہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
اور آپ کے اوپر اب حجت قائم ہو چکی ہے، لہذا اگر آپ حق کو چھپائیں گے تو عند اللہ مجرم ہوں گے، اگر آپ اس حق کو ظاہر کریں گے تو لوگ آپ کو تکلیفیں دیں. اپنے آپ کو تیار کر لو، اگر حق کو ظاہر کرنا ہے تو تکلیفیں آئیں گی، اگر نہیں ظاہر کرنا تو اپنے آپ کو عند اللہ مجرم ٹھہرا لو. تو پریشان ہو گیا بیچارہ، کہا کہ میرے لیے تو مسئلہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں جا کر حق کی بات کروں گا انشاءاللہ. تو وہ بیچارہ جب وہاں پہنچا، انہوں نے جا کر حق کا پیغام پہنچا دیا لوگوں میں. تو لوگوں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ ہم علماء سے پوچھ کر پھر آپ کی بات کو مانیں گے. تو انہوں نے ایک استاد ہے ان کا بھی، جو میرا شاگرد ہے، ان کا ایک اور بھی استاد ہے شاہ صاحب، ان کو جا کر بتلا دیا کہ آپ کا فلاں شاگرد جو ہے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے. تو اس شاہ صاحب نے اس کو بلا لیا، بٹھا کے انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے باتیں سنی ہیں تمہارے خلاف. تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب باتیں تو آپ نے بہت ساری سنی ہوں گی، لیکن میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، برائے مہربانی آپ اس مسئلے میں میری مدد فرمائیں، رہنمائی فرمائیں. انہوں نے کہا کہ ہاں پوچھو. وہ کہتا ہے کہ شاہ صاحب ایک طرف آپ کے نانے کا فرمان ہے، دوسرے طرف امام کا قول ہے، تو آپ فیصلہ صادر فرمائیں کہ آپ کے نانے کے قول کو میں اختیار کروں یا امتی کے قول کو اختیار کروں. تو وہ شاہ صاحب کہتا ہے کہ بھائی تم جس سے ملاقات کر کے آئے ہو کیا، یہ باتیں کرتے ہو؟ وہ کہتے نہیں، میں نے مسئلہ پوچھا ہے، آپ میری مدد فرمائیں. کہتے ہیں بات ٹھیک ہے، لیکن یہ باتیں عوام الناس کے اندر پھیلاؤ مت. آپ کو عمل کرنا ہے تو چھپ چھپا کے جا کر کرو روپے دن، لیکن عوام کو نہیں پتا، انتشار کرے گا. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو میں عوام کو پہنچاؤں گا، چھپاؤں گا نہیں. تو شاہ صاحب نے کیا کیا، ان کا ایک دوست تھا شاہ صاحب کا صوبیدار تھانے پر، ان کو فون کیا کہ یہ فلاں ملا فلاں کام پر یہاں بس سے اترتا ہے، تو اس سپاہی ادھر کھڑے کر دو، ان کو 2-3 دن جیل میں بند کر دو تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے تو جو دینا. اس نے 2 سپاہی کھڑے کر دیے. وہ مولانا صاحب، اس کا نام ہے مولوی عبدالرحمان، جب وہ بس سے اترا تو 2 سپاہی کھڑے ہوئے تھے، پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ بھائی میرا جرم بتاؤ، کیا جرم ہے؟ پھر آپ مجھے پکڑ کر تھانے لے جا رہے ہو. انہوں نے کہا کہ بھائی جرم کا پتہ ہمیں نہیں ہے، صاحب نے بلایا ہے، آپ جا کر ان سے بات کریں. تو اس نے کہا کہ میں نے جا کر صوبیدار صاحب سے بات کی، بھائی آپ نے مجھے بلایا. تو سپاہیوں کو کہا کہ بھائی ان کو بند کر دیں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کم از کم میرا جرم تو بتائیں، کس جرم میں آپ نے مجھے گرفتار کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی فی الحال آپ بیٹھو، آپ کا دماغ خراب ہے، جب آپ کا دماغ ٹھکانا آ جائے گا تو پھر ہم آپ کو جرم بھی بتا دیں گے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جرم جو بھی ہو آپ میرے ساتھ ایک عنایت کریں، وہ یہ کہ سامنے مسجد ہے، مجھے آپ اجازت دے دیا کریں کہ میں نماز جا کر جماعت سے پڑھوں، یہ آپ میرے اوپر احسان کریں. انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ملا ہے، ان کا تعلق ویسے بھی مساجد سے ہے، چلو نماز کا کہتا ہے اجازت دے کر چلو نماز پڑھ لیا کرو. تو یہ جس مسجد میں نماز کے لیے جاتا تھا وہ مسجد فوجی چھاونی کی ہے، BF وہاں ہے، فوجی وہاں رہتے ہیں، وہاں ان فوجیوں کی مسجد. تو اللہ کی قدرت سے وہاں کچھ ساتھی فوجی جو ہیں وہ بھی مسلک کے سلفیت سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ بھی رفع دین سے نماز پڑھتے تھے.
تو یہ مولانا صاحب جب وہاں مسجد میں جا کر رفیدین سے نماز پڑھنی شروع کی تو وہ جو سلفی جو فوجی حضرات تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ ملا 2-3 دن سے